انفرادی دعوت یہ اللہ کی غیبی نصرت کے نازل ہونے کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ انفرادی دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینا، اپنی ذات سے خود جا کر دعوت دینا، یہ ہے اصل دعوت۔ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دین کی نصرت نہیں ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ اس زمانے میں پیغام کے پہنچانے کے جتنے بھی رواجی طریقے ہیں یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں۔ اس زمانے میں جتنے بھی بات کے پہنچانے کے، پیغام پہنچانے کے، میسج پہنچانے کے جتنے بھی رواجی طریقے ہیں یہ خلاف سنت ہیں، اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نصرت سے اور حقیقت سے بالکل خالی ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تبلیغ یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود جا کر دین کی دعوت دیں، خود جا کر دین کی دعوت دیں۔ پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، پیغام لے کر جانا تبلیغ ہے، دین کا پیغام۔ ہائے اس زمانے میں مسلمان رواجی چیزوں سے اتنا متاثر ہے کہ ان کے استعمال کو اتمام حجت کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان رواجی چیزوں سے اتنا متاثر ہے کہ ان کے ذریعے پیغام پہنچا دینے کو ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خروج اور نقل و حرکت یہی دعوت کا اصل امتیاز ہے۔ دعوت کا اصل کام ہی یہی ہے کہ خروج اور نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ اصل دعوت یہ ہے۔ اس لیے کہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا، آپ کے زمانے میں دین کی دعوت کے پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی ایک سنت قیامت تک اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ کی سنت مسواک، آپ کی سنت مسواک، یہ مسواک کا عمل ایسا عمل ہے جس کو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری مرتبہ جو عمل کیا وہ یہ کیا۔ آپ کا آخری عمل دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کا کرنا تھا۔ اقوال تو آپ کے مختلف ہیں کہ آپ نے آخری بات کیا فرمائی، جس میں 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی: دعوت اور عبادت اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ یہ 3 چیزیں آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، 3 باتیں آپ نے فرمائی: اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے محنت اور نقل و حرکت۔ یہ 3 باتیں آپ نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری فرمائی۔ نماز اور اپنے غلاموں کا حق اور اسامہ کے لشکر کی روانگی۔ ان 3 باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، عبادت اور انسانی معاملات، یہ تینوں چیزیں آپ نے ان 3 جملوں میں فرما دی۔ یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی دنیا سے جاتے ہوئے۔ قول کے اعتبار سے تو آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ آخری عمل جو آپ نے کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا تھا، لیکن آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، آپ کو بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک مانگتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے ہاتھ کے ضعف کی وجہ سے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن حضرت عائشہ کے بھائی نے مسواک، حضرت الرحمن نے مسواک چبا کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اندر طاقت بالکل نہیں تھی، آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکے تھے،
لیکن آپ نے مسواک اتنی طاقت سے کی، مسواک اتنی قوت سے آپ نے دانتوں پہ مسواک کی کہ جیسا ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے، ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے دنیا سے جانے میں آخری عمل آپ کا مسواک کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ مسواک کی سنت ایسی سنت ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا تھا، مقصد یہ نہیں کہ دانت صاف ہو جائیں، جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مقصد تو یہ ہے کہ دین آ جائے۔ وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا۔ دین کے آنے کے لیے خروج نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دین کے آنے کے لیے خروج نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ اصل تو دین آنا چاہیے وہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے امت اس طریقہ محنت کی پر مجتمع ہو جس طریقہ محنت پر اور نقل و حرکت پر صحابہ مجتمع تھے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے کون سا راستے اختیار کیا۔ اسے میں عرض کر رہا کہ رواجی طریقوں سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کیونکہ دعوت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ پر اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں آپ انہیں خود پہنچائیے، آپ ان کو خود پہنچائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ دانت صاف کرنا ہی تو اصل ہے، اس کے لیے مسواک کیا ضروری ہے؟ اگر برش کر لیا جائے تو اس سے بھی تو دانت صاف ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے تو برش سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے، دانت تو صاف ہو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیا برش مسواک کا متبادل بن جائے گا؟ کیونکہ مسواک کا کرنا یہ سنت ثابتہ ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے۔ جب وضو کا ایسا جز مسواک جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، جب اس سنت کا کوئی متبادل نہیں، جب اس سنت کا کوئی اس کا متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور دعوت دینے کا حکم اور امر اللہ کی طرف سے آپ کو کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچایا ہے، تو اس سے آپ فیصلہ کرو کہ پھر اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے کا نفل و خروج یہ صرف دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مستقل امر ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ تبلیغ میں اتنا لگو کہ تمہاری زندگی دینی بن جاوے۔ دین پر چلنا، دیندار بن کر رہنا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دیندار ہونا مستقل فریضہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے ایک شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، وہ دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، وہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔